بانی پی ٹی آئی عمران خان اقتدار کی حرص میں ریاست دشمنی اور تکبر کے اس بام عروج پر ہیں کہ انہوں نے دہشت گردی، بغاوت، شرپسندی، وفاق پر یلغار اور سول نافرمانی جیسے قومی جرائم کو نئے معنی پہنا دیے ہیں۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ عمران خان کے عقائد کی پیروی کرنے والا ہر نوجوان آئین اور قانون کی پامالی کرنا اپنا فرض اولین تصور کرتا ہے، جس کے سامنے قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہاں حالت یہ ہے کہ تحریک انصاف کا ہر لیڈر یہ سمجھے بغیر کہ سول نافرمانی بغاوت کی طرح ہی سنگین جرم ہے، بلا خوف و خطر سول نافرمانی کا اعلان کرنے کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور تجزیہ کار شکیل انجم نے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں کیا۔ شکیل انجم کے مطابق 9 مئی اور 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی کے شرپسندوں کی جانب سے اب اس مکروہ تاریخ میں ایک اور ایسے سیاباب کا اضافہ کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس کے ذریعے پی ٹی آئی کے اصل عزائم مزید عیاں اور یوتھیوں کے اصل چہرے بے نقاب ہو جائیں گے۔ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جلد 9 مئی پوری طاقت کے ساتھ دہرایا جائے گا، لیکن اب کی بار شرپسند یوتھیوں کا ہدف فوج یا فوجی تنصیبات نہیں بلکہ پاکستان ہوگا، اور باہر سے افغان دہشت گرد اور اندر سے تحریک انصاف کا شرپسند گروہ پاکستان پر حملہ آور ہوں گے۔ شکیل انجم کا مزید کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی جارحانہ طرز سیاست کی وجہ سے اب یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ حکومت تحریک انصاف کی جانب سے چلائی جانے والی قانون شکنی کی تحریک پر رد عمل ظاہر کرنے اور قانون کی حکمرانی اور نفاذ میں ناکام ہو رہی ہے۔ شکیل انجم کے مطابق حکومت کے لیے قومی استحکام اور ترقی کے لیے اس تاثر کو زائل کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ کمزور حکومتوں کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ قانون کی رٹ قائم کرنے میں خوف یا ہچکچاہٹ کی شکار حکومت کی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی کمزور ہوتے ہیں، جبکہ جرائم پیشہ عناصر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ شکیل انجم کے بقول عوامی طاقت کی بنیاد پر سیاست کرنے والی کون سی ایسی جماعت ہے جو صرف بیرونی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے ملک کے معصوم نوجوانوں کی زندگیوں اور ان کے مستقبل کی قربانی دیتی ہو؟ تاہم عوامی تاثر یہ ہے کہ حکومت کے محتاج رویے اور عدلیہ کے کردار کی بنیاد پر تحریک انصاف کے شرپسندوں کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نتیجتاً جمہوریت کے نام پر 9 مئی اور 26 نومبر جیسے باغیانہ واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ شکیل انجم کا مزید کہنا ہے کہ یہ ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے کہ تحریک انصاف کے منشور میں جھوٹ کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ انہیں ہر دور میں ایک ایسا بیانیہ چاہیے ہوتا ہے جس کے پیچھے چھپ کر یہ اتنی زور سے شور مچاتے ہیں کہ ان کا جھوٹ بھی سچ لگنے لگتا ہے۔ اس بار ان کا بیانیہ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کا قیام ہے، جس کے لیے بقول پرویز خٹک بانی پی ٹی آئی کا فارمولہ یہ ہے کہ تمام معاملات یا مسائل کو ایک ہی بار زیر بحث مت لایا جائے، بلکہ جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک بیانیہ بناؤ اور تمام پارٹی لیڈر ایک آواز کے ساتھ اتنا شور مچاؤ کہ یہ بیانیہ عوام کے ذہنوں میں اتر جائے اور اسے سچ مان لیا جائے۔ شکیل انجم کے مطابق اب کی بار بھی یہی فارمولہ دہرایا جا رہا ہے۔ انتہائی طاقتور آواز کے ساتھ یہی مطالبہ بار بار سامنے لایا جا رہا ہے، جس کے بعد وہ وقت دور نہیں جب دفاعی پوزیشن اختیار کیے بیٹھی حکومت پی ٹی آئی کا یہ بیانیہ تسلیم کرتے ہوئے اس قدر دباؤ کا شکار ہو کر جوڈیشل کمیشن قائم کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ شکیل انجم کے مطابق حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہے کہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کو پورے ملک میں صرف فوج اور فوجی تنصیبات پر حملہ کیا اور پاکستان دشمن قوتوں کو پیغام دیا کہ عوام فوج کے ساتھ نہیں ہے اور یہ تنہا اپنی ایٹمی تنصیبات کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی یہ حرکت دشمن کا ایجنڈا نہیں، اور کیا 26 نومبر کو پی ٹی آئی نے اسلام آباد پر قبضہ کرنے کے اعلان کے بعد خیبر پختونخوا کے تمام وسائل اور فورس کے ساتھ وفاق پر مسلح یلغار نہیں کی تھی؟ کیا پی ٹی آئی کے ہاتھوں پر رینجر اور پولیس اہلکاروں کا خون نہیں ہے؟ اور کیا یہ سچ نہیں کہ پی ٹی آئی رہنماؤں نے قیادت کے بھاگ جانے کی وجہ سے شکست کی خفت چھپانے کے لیے دعویٰ کیا؟ پی ٹی آئی کے سینکڑوں کارکن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے، تاہم یہ تعداد عدم ثبوت کی وجہ سے کم ہوتی رہی اور 11-12 تک پہنچ گئی۔ شکیل انجم کے بقول پی ٹی آئی کے ماضی پر گہری نظر رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے کریڈٹ میں کوئی ایک ایسا کام ہے جو انہوں نے قومی سلامتی، معیشت کی بقا، دنیا میں ملک کے وقار کی ترجیح اور تعمیر و ترقی کے لیے سر انجام دیا ہو۔
और जिससे इनकी हुब्बुल वतनी साबित होती हो, लेकिन उन्होंने अपने आमाल से तारीख में स्याह अबवाब का इजाफा जरूर किया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।